الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم کا ایک بالکل منفرد قصہ جس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اس پر مشتمل سورہ مبارکہ سورہ یوسف کے جو مضامین ہیں انہیں اجمالی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہم نے آج جو تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے وہ زیادہ تھی، اس سے پہلے بھی تقریباً آدھا پارہ سورۃ ہود کا کچھ حصہ اور پھر سورہ یوسف کے بعد بھی 2 رکوع پڑھے ہیں سورۃ رعد کے، لیکن ہم چونکہ سورتوں کی ترتیب سے ان کے معنی آپس میں اور سورت کے اندر مربوط ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے سورتوں کی ترتیب سے ہی ان کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورۃ ہود کا جو اجمالی جائزہ تھا وہ ہم نے کل لے لیا، تو آج سورۃ یوسف کیونکہ بڑی اہم صورت ہے، نحن نقص علیک احسن القصص کے اہم اعلان کی وجہ سے کہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں، اس انداز میں تفصیل کے ساتھ اور ایک جگہ کوئی قصہ بیان نہیں ہوا۔ تمام قصے جو ہیں وہ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں ہیں اور ان کا کہیں کچھ حصہ تفصیل سے ہے، دوسرا اجمالاً ہے، مختصراً بیان کیا گیا ہے، کہیں جو پہلے مختصر تھا کہیں آگے اس کی پھر تفصیل کر دی گئی ہے۔ لیکن سورۃ یوسف جو ہے یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اول سے لے کر آخر تک، ان کے یعنی بچپن سے لے کر ان کے بادشاہ وزیر خزانہ بننے تک اور پھر جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل تک مکمل قصہ ایک ہی جگہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو مکی صورت ہے اس کی بڑی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس کی بڑی مماثلت اور سملیرٹی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی اس وقت جو حالت تھی۔ اس صورت کا مصحفی نمبر ہے 12 اور نزول کے لحاظ سے اس کی جو ترتیب ہے وہ 53 ہے۔ تو یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب شدید مخالفت تھی مسلمانوں کی حضور علیہ السلام کی مکہ میں، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف وہ اسکیمیں اور سازشی کر رہے تھے۔ اب مسلمان مسلسل تکالیف کی وجہ سے جس ذہنی کرب سے گزر رہے تھے تو وہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ حالت پیش آئے، اور پھر حضور علیہ السلام خصوصاً اور آپ کا پورا گھرانہ بنو ہاشم جو ہے 3 سال کے لیے 7 ہجری سے 7 نبوی سے 10 نبوی تک 3 سال انہیں سوشل بیکارڈ کے ذریعے یعنی معاشرتی مقاطع کرتے ہوئے مکہ سے نکال دیا گیا، اور وہ ایک گھاٹی میں رہے۔ گھاٹی کا مطلب ہے بالکل ایک جنگل تھا، تو وہاں عارضی جیسے ٹھکانے ہوتے ہیں، اس انداز میں 3 سال گزارے۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے رہے، اور 3 سال اس انداز میں حضور علیہ السلام کا پورا گھرانہ اس تکلیف سے گزرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ جو بیان فرمایا اس کو احسن القصص فرمایا، تو بہت حوالوں سے مماثلت تھی حضور علیہ السلام کے حالات کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جیسے شروع ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کو احسن القصص فرمایا۔ شروع میں قرآن کریم کی خود عظمت بیان کی گئی ہے، جیسے تمام حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں میں ہوتی ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن کو عربی میں، عربی قرآن، تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو۔ یعنی اس وقت جو مخاطبین تھے جو ان کی اپنی ماں بولی تھی عربی، تو ان کے لیے اسے سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ پھر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اب بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے سب سے حسین اور خوبصورت قصہ۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو سب سے حسین فرما رہا ہو تو وہ کتنا حسین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حسن بھی بہت حسین ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو بہت حسین بنایا ہے، لیکن جب وہ کسی چیز کو بہت ہی حسین فرمائے تو اس کا حسن جو ہے ظاہر ہمارے اندازے سے باہر ہے۔ اس کو احسن القصص کیوں فرمایا گیا، اس پر علماء نے بہت سا کلام کیا ہے، وجوہات بیان کی ہیں۔ مثلا
ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں عبرت انگیز واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، جو اور کسی صورت میں عبرت کے حوالے سے قصے سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اتنے اسباق اور کہیں نہیں ہیں اتنی تعداد میں جتنے اس سورہ مبارکہ میں۔ اور پھر دوسری وجہ احسن القصص کی یہ بیان فرمائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ نہایت احسن سلوک کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ اختیار میں آ گئے تھے، جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، آپ پر ظلم کیا تھا بچپن میں اپنے بھائیوں نے، لیکن جب وہ آپ کے کنٹرول میں آئے، آپ جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کی جو پہلے زیادتیاں تھیں ان پر صبر فرمایا، اور جب آپ کو ان پر اختیار ملا تو پھر آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ دونوں عظمتیں اپنی انتہا پر ہیں، صبر بھی، اور جب آپ بدلہ لے سکتے ہوں اور پھر معاف کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی اجر والی چیز ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اور پھر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں، اس قصہ میں معاشرے کے ہر انسان، ہر موضوع اور ہر پہلو پر بات کی گئی ہے۔ انسان مختلف ہو سکتے ہیں، بادشاہ بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، پڑھا لکھا بھی انسان ہے، ان پڑھ بھی انسان ہے، اور مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، یعنی مختلف انسانوں کی اقسام ہو سکتی ہیں، یا اس کے درجات ہو سکتے ہیں، اور انسانی زندگی کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بہت سے موضوعات ہیں، اللہ کی ذات سے لے کر انبیاء، رسل، ملائکہ، مختلف یعنی موضوعات ہیں، یہاں تک کہ پھر دوسری طرف شیاطین تک بھی یہ سب موضوعات کا ایک تسلسل ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ہر موضوع موجود ہے۔ مثلا اس میں انبیاء کا ذکر بھی ہے، خود جن کا قصہ ہے وہ بھی نبی ہیں، اور جن کے گھر وہ قصہ سب سے پہلے خواب بیان کرتے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد بھی نبی ہیں۔ تو انبیاء کا قصہ، پھر ان کے دادا اور پردادا کا ذکر قرآن نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ تو انبیاء کا ذکر ہے، صالحین اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، ملائکہ اس میں فرشتوں کا ذکر ہے، اور پھر شیاطین، شیطان کا بھی ذکر ہے چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، شروع میں ہی سورہ مبارکہ میں فرمایا گیا۔ اور پھر اس میں جانور بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، اس میں بادشاہ بھی ہے، اس میں تاجر بھی ہے، اس میں قافلہ بھی ہے، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں جہلا بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور سب کی سیرت اور سب کا طرز زندگی، یعنی ہمارے سامنے جب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے تو یہ ایک شخصیت کا قصہ شروع نہیں ہوتا، یہ ایک جہان ہے جس کا ہمارے سامنے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور ایک دنیا کو ہم اپنے سامنے جیتا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی ایک دور ہے جو پورا آنکھوں کے سامنے گویا وہ مجسم ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کوئی چیز فلم چل رہی ہو اور آپ کسی نئی دنیا میں جا چکے ہوں۔ آج سے کئی ہزار سال پرانا زمانہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ جو مورخین نے اندازہ کیا ہے وہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے، یعنی آج سے اگر آپ اندازہ کریں تو 4000 سال کے قریب یا کم و بیش اتنا عرصہ پہلے کا ایک پورا جیتا جاگتا زمانہ آپ کے سامنے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بادشاہ بھی ہیں، اس کے نوکر بھی ہیں، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اس میں آپ کو قافلے بھی چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں مصر بھی ہے، مصر کے بازار بھی ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں، اور پھر انبیاء کے گھر میں پیدا ہونے والے ایسے بچے بھی ہیں کہ جو خود اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس میں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، یعنی اس طرح کے سارے واقعات اور ساری قسم کی انسانی فطرت کے سارے رنگ، یعنی انسان اچھا بھی ہے، انسان برا بھی ہے، انسان سازشی بھی ہے، انسان صابر بھی ہے، انسان بدلہ بھی لیتا ہے، انسان معاف بھی کر دیتا ہے۔ انسانی زندگی کے جتنے پہلو ریئیکشن کے حوالے سے ہو سکتے ہیں یا زندگی میں جتنے اس کے تعلقات یا مختلف رنگ ہو سکتے ہیں، تو گویا ایک ایسی دنیا آپ کے سامنے ہے جس میں اس کے سارے رنگ اور روشنیاں اور سارے مزاج موجود ہیں، اور مزاج کے سارے پہلو موجود ہیں۔ تو اس طرح آپ ایک واقعہ نہیں پڑھتے، گویا آپ ایک پوری صدی جی آتے ہیں اس زمانے میں، آپ خود ان کے ساتھ گویا سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا پہلو اگر موضوعات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو توحید سب سے اہم موضوع ہے کائنات کا، وحدہ لا شریک رب جو ہے، ان الحکم الا للہ، بار بار قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو یہ وہ ابدی حقیقت ہے
جس کو بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، قید میں ہیں، لیکن وہاں بھی جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں پہلے توحید کی بات سنو پھر خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو پہلے نبی کا جو کام ہے کہ وہ وہاں بھی تبلیغ فرماتے ہیں جیل میں بھی، اور پھر خوابوں کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو توحید ہے، رسالت ہے، فقہی احکام ہے، خوابوں کی تعبیر ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، تدبیر معاش ہے، معیشت ہے، اور ان تمام فوائد کا بیان کہ جس سے دین اور دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ سارے آپ کو موضوع نظر آئیں گے۔ اس میں ایک اہم موضوع جو حسن و عشق کی داستان ہے، محبوب اور محب کا ذکر ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ظاہر محبت بھی انسان کا ایک بالکل یعنی ایسی ناقابل تردید حقیقت ہے انسانی زندگی کی، تو آپ کو وہ بھی رنگ نظر آئے گا۔ اور پھر اہل معنی نے خاص طور پہ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کا ذکر ہے سب کا معال اختتام اچھا ہوا۔ جتنے گندے لوگ بھی تھے تو وہ آخر میں گندے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پچھتانے کی توفیق دی، اپنے جو غلطی تھی اس کے اعتراف کی توفیق دی۔ برے تھے، سازشی تھے، یعنی ارادہ قتل کیا انہوں نے، ظاہر کنویں میں پھینکنے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ مارنا چاہتے ہیں، لیکن آخر میں بہرحال ہمیں وہ اچھے انسان نظر آتے ہیں، انہیں معاف بھی کر دیا جاتا ہے اور وہ خود معافی مانگتے بھی ہیں اور معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یعنی انجام یا معال یا اختتام جو ہے وہ برا نہیں ہوا، سب کا اچھا ہوا ہے۔ اور سوائے ایک پہلو کے، دو آدمیوں نے خواب دیکھا تھا، ایک کی خواب کی تعبیر اچھی تھی، ایک کی خواب کی تعبیر بری تھی کہ اس کو پھانسی لگ جائے گی، تو یہ ایک اختتام اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارے انجام اچھے نہیں ہوتے، کوئی برا بھی ہوتا ہے، تو اگر چھوڑ دیا جاتا کوئی بھی برا انجام والا نہ ہوتا تو پھر یہ حقیقی ترجمانی نہ ہوتی انسانی زندگی کی۔ انسانی زندگی ساری پھولوں کی سیج پر ختم نہیں ہوتی، کہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں آخر میں، تو لہٰذا اس پہلو کو بھی پھر جگہ دی گئی۔ اور پھر اس طرح کئی اور چیزیں ہیں، ظاہر ہے یہ ایک دنیا ہے، جو کہ ایک قصہ نہیں ہے، ایک دنیا ہے جس کو ہمارے سامنے جیتا جاگتا دکھایا گیا ہے، تو اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اور پھر بطور کہانی کے اگر اس کو دیکھا جائے، جو کہ یہ قصہ ہے اور قصے کی بہت سی شرائط ہوتی ہیں، یا اس کے کچھ پری ریکویزٹس کہیں یا اس کے کمپوننٹس کہیں، اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ قصے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ قصہ جو ہے وہ گریپنگ ہو، یعنی ایسا ہو کہ آپ کو پکڑ کے بٹھا دے۔ اگر آپ قصہ کوئی شروع کریں اور آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے قصے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر قصے میں کچھ ہوگا تو آپ کو جانے نہیں دے گا، پکڑ کے بٹھا دے گا۔ جیسے بچوں کو آپ دیکھیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو پاورفل سٹوری ہوتی ہے، پلاٹ ہوتا ہے، تو وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کو بٹھا دیتا ہے اپنے سامنے۔ یہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تمثیل سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام تو ہماری تمام مثالوں سے بالا تر ہے، لیکن سمجھنے کے لیے تو قصے کی پہلی خوبی یہ ہے کہ قصہ آپ کو پکڑ کے بٹھا دے۔ لہٰذا اس میں اتنا سسپنس ہے، اتنے سنسنی خیز لمحات ہیں کہ آپ کی توجہ نہ صرف یہ ہے کہ قائم رہتی ہے، بلکہ ہر قدم کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ خواب شروع ہوتا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ خواب سے ہی پوری یعنی شروع ہوتی ہے کہانی یا قصہ۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب جب یہ خواب بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اب ظاہر خواب بہت عظیم لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یقیناً یہ مقام ملنے والا ہے کہ جب ان کے سامنے ایک دنیا سر بسجود ہوگی۔ اور پھر جب باپ ساتھ کہتے ہیں یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کریں گے، آپ کے خلاف جو ہے کوئی پلاننگ کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ جیسے ہمارے سامنے قصہ شروع ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ابھی بادشاہ بننے والے ہیں، لیکن بجائے بادشاہ بننے کے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے بادشاہ بننا ہے وہ تو کنویں میں پہنچ جاتا ہے۔
یعنی آپ سسپینس دیکھیں، اس کی جو تجسس دیکھیں کہ بجائے بادشاہ بننے کے وہ اچانک بھائی سازش کرتے ہیں اور انہیں کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب کنویں سے جب نکلتے ہیں، اب یہ خود ایک سسپنس ہے کہ پتہ نہیں اب کنویں سے نکل بھی پاتے ہیں زندہ کہ نہیں، لیکن ایک قافلہ آتا ہے، وہ پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالتا ہے، اس ڈول پہ حضرت یوسف بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ پھر ایک امید بنتی ہے کہ شاید پھر وہ جو تاروں کے سجدہ کرنے کا مقام ہے وہ آیا چاہتا ہے، لیکن ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ بجائے کسی تخت پر پہنچنے کے حضرت یوسف علیہ السلام تو بازار میں بک رہے ہیں۔ اب جو بازار میں بک رہا ہو، اس سے زیادہ بے قیمتی ظاہراً کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے اب ایک آزاد انسان بھی نہیں رہے، غلام کی صورت میں بیچا جا رہا ہے، اور قرآن نے اسے کہا کہ وہ کھوٹے سکوں پہ بک رہے، کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا، یعنی کتنی عام ہستی تھی اور وہ کس انداز میں بیچا گیا۔ اور پھر عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا اس وقت مصر کا، اس کے گھر پہنچ جاتے، وہ خریدتا ہے بازار سے اور گھر لے جاتا ہے۔ اب امید رکھتی ہے کہ شاید خواب کی تعبیر آنے والی ہے، لیکن خواب کی تعبیر کی بجائے وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور آپ انکار کرتے ہیں اور وہ آپ کو قید کرا دیتی ہے۔ تو بجائے تخت پہ پہنچنے کے آپ جیل خانے پہنچ جاتے ہیں، قید خانے پہنچ جاتے ہیں، پہلے کنویں میں جاتے ہیں، پھر بازار میں بکتے ہیں، پھر قید خانے میں جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یہ جو شہنشاہی کے جو تخت ہیں یا پھولوں کی سیجیں ہیں، ان کے راستے میں بہت سے جیل بھی آتے ہیں، ان کے راستے میں کئی قید خانے بھی آتے ہیں، ان کے راستے میں کئی کنویں بھی آتے ہیں، ان کے راستے میں انسان کے بے قیمت ہونے کی کئی لمحے بھی آتے ہیں کہ آپ اپنی نظروں سے بھی گر جائے، یہ آپ کی کیفیت ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جینا سکھا رہا ہے، کس انداز میں اللہ تعالیٰ جو مقدر فرماتا ہے انسان کو ملتا ضرور ہے، لیکن اسے ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کا ضرور اس کو جو ایوارڈ ہے، جو جزا ہے، اللہ کی طرف سے ضرور عطا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تجسس تو بہت زیادہ ہے، ان کی احاطے کا یہ وقت بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنا، ورنہ یہ پوری جو مبارک کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ تجسس سے بھری ہوئی ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک آیت میں تجسس ہے۔ اور پھر اس میں اگر دیکھا جائے ایک کہانی کے طور پہ کہ جتنے واقعات ہیں، یہ خالص ایک سمجھ لیں فنی سی بات ہے، جو لٹریچر کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ جو کہانی ہے اس میں سپرفلوس ایلیمنٹس پسند نہیں کیے جاتے، کہ جو کہانی چل رہی ہے آپ درمیان میں کوئی نئی کہانی چھیڑ دیں غیر ضروری، جس کی اس کہانی میں کوئی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ وہ کہانی ہے جس میں کوئی سپرفلوس ایلیمنٹ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا اضافی معلومات نہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت نہ ہو یا قصے سے اس کا تعلق نہ ہو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آل ایونٹس، آل انسیڈنٹس اینڈ آل کیریکٹرز لیڈ ٹو دا ون اینڈ اونلی ایم۔ آپ کو جتنے اس میں کردار ہیں، جتنے واقعات ہیں، جتنی تفصیل ہے، وہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو حضرت یوسف کی ذات سے جدا کر دی جائے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی ایک ویل نیٹڈ پلاٹ ہے، ایسا بنا ہوا پلاٹ ہے، یا یہ کہانی ہے کہ جس میں کوئی اضافی چیز نہیں نظر آتی، یعنی ایک کہانی کے طور پر، ایک سٹوری کے طور پر بھی دنیا کے جو اصول ضابطے ہیں ان میں بھی یہ احسن القصص ہے جیسے اللہ نے فرمایا، اور دنیا تو وہ اس وقت اس حد تک پہنچ بھی نہ سکے جتنے حسن اس کے اندر موجود ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو ایک اور چیز اہم ہے کہ یہ قصہ جو ہے اس میں 4 خوابوں کا ذکر ہے، ویسے پورے قرآن میں 6 خوابوں کا ذکر ہے، ٹوٹل قرآن میں 6 خواب ہیں، اور ان 6 خوابوں میں سے 4 خواب اسی ایک قصے میں ہیں۔ ایک قصہ تو جس سے پورا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، جو عرض کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ انہیں 11 تارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ پہلا خواب ہے۔ اس کے بعد جب آپ جیل میں پہنچتے ہیں تو وہاں 2 اور لوگ آپ کو ملتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی قیدی، وہ 2 خواب بیان کرتے ہیں، تو اس طرح 3 خواب ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا قیدی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، میں نے اٹھائی ہوئی ہیں، اور پرندے جو ہیں ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ تو یہ خواب دیکھ، یہ 2 خواب ہیں، یعنی یہ 3 ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا خواب ملا کر۔ اور پھر چوتھا خواب وہ ہے کہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہی کے تخت پر پہنچاتا ہے،
وہ خواب ہے اس وقت کے بادشاہ کا خواب، ملک کا خواب، کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی اور کمزور ہیں۔ جو کمزور گائیں ہیں وہ موٹی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں، یعنی موٹی پتلیوں کو نہیں کھا رہی بلکہ پتلی موٹیوں کو کھا رہی ہیں، یہ خواب ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 7 خشک خوشے ہیں اور 7 جو ہیں وہ تر ہیں اور سرسبز ہیں، 7 خوشے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان خوابوں کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ 4 خواب ہیں، ان کی آگے تعبیر ذکر کرتے ہیں، لیکن ٹوٹل اس میں یہ 4 خواب بیان ہوئے، اور 2 اور خواب جو قرآن کریم میں ہیں ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ بابا جی جو اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے۔ تو یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور چھٹا خواب جو ہے وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب جو ہے اسے سچا کر دکھایا، کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ ادا فرما رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 ہجری میں پھر عمرے کی سعادت اور آپ کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ تو یہ ٹوٹل 6 خواب ہیں۔ تو خواب کا برحق ہونا قرآن سے ثابت ہوتا ہے، خواب بھی برحق ہے اور خواب کی تعویل یا اس کی تعبیر بھی برحق ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے یہ شروع میں ہی فرمایا گیا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا اور آپ کو سکھا دے گا باتوں کا انجام یا خوابوں کی تعبیر الاحادیث۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو کمال عطا فرمایا تو وہ خوابوں کی تعبیر کا علم تھا۔ تو آپ یہ خواب جو ہے جب والد کہتے ہیں کہ یہ کسی کو نہیں بتانا تو آخر پتہ چل جاتا ہے، وہ خواب بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن چونکہ خواب میں سچ تو ہونا تھا، لہٰذا بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا جو باپ ہے اسے ان چھوٹے بھائیوں سے زیادہ پیار ہے، خصوصاً 2 بھائی یہ الگ ماں سے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین علیہم السلام، اور جو باقی بھائی تھے 9 بھائی وہ دوسری ماں سے تھے، بڑی ماں سے تھے، اور یہ چھوٹی والدہ سے تھے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ٹوٹل 12 بیٹے تھے، 10 ایک ماں سے تھے اور چھوٹی ماں سے 2 تھے۔ تو یہ چھوٹی ماں والے تھے، بڑے تھے اس وقت، باقاعدہ انہوں نے جو نحن عصبہ کہا ہے کہ ہم تو بڑا جتھا ہیں اور سارے کام گھر کے ہم کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ انہیں پیار جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں سے ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک حسد سا فطری طور پہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ان کے دل میں پیدا ہوا۔ اب جب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اب مشورہ بھی قرآن نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، ایک مشورہ یہ تھا کہ انہیں مار دیجیے، قتل کریں، او اطرحوہ ارضا، دوسرا یہ تھا کہ انہیں جلاوطن کر دیں، کسی اور علاقے میں پھینک آتے ہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ تیسرے نے کہا کہ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب، تیسرا مشورہ یہ تھا کہ نہیں بس انہیں قتل نہیں کرتے، انہیں کسی کنویں میں پھینک دیتے، یلتقط بعض السیارہ، کنویں میں ہوں گے تو کسی نہ کسی قافلے کے ہاتھ آ جائیں گے، وہ کہیں دور لے جائے گا انہیں، لہٰذا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہمارے باپ کی جو توجہ ساری 100% حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی طرف ہے، تو یہ گھر میں نہیں رہیں گے تو اس طرح ہماری جو وہ توجہ ہے ان کی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اب اسی پر پھر مشورہ طے ہوا کہ انہیں کنویں میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں تو حضرت یعقوب پہلے ہی جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ساتھ لے جائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے اللہ کی طرف سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کے کیا ارادے ہیں، تو وہ پہلے ہی فرماتے ہیں کہ انی لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، ٹھیک ہے آپ نے لے تو جائیں ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں گے اور کھائیں پیئیں گے، یرتع ویلعب، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ گے اور اس کو کوئی نہ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب انہوں نے اسی بھیڑیے والا ہی پھر بہانہ بنایا، جب ساتھ لے گئے اور پھر ان کی قمیض جو ہے خون آلود لے کے آئے کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تو یہ اس طرح آپ کنویں میں پہنچتے ہیں، وہاں جا سیارتن، وہاں ایک قافلہ آتا ہے،
فارسل واردہم، ایک پانی لینے کے لیے بندے کو بھیجتے ہیں کنویں پہ، اور جیسے ہی وہ فادرہ دلوا اپنا ڈول پھینکتا ہے تو قال یا بشرا ھذا غلام، وہ کہتا ہے یہ تو کوئی لڑکا ہے جو کنویں سے باہر آ گیا ہے۔ تو اس کے ڈول پر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آتے ہیں اور پھر بکتے ہوئے بازاروں میں پھر عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے وہ آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اب کئی سال وہاں پہ رہے، قرآن کریم نے کہا کہ وہیں آپ جوان ہوئے، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، یعنی آپ 12-13 سال کے تھے جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، تو 6-7 سال یا اتنا عرصہ آپ پھر اسی عزیز مصر کے گھر میں ایک غلام کے طور پہ رہے۔ تو وہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں علم دیا، اور ہم نے انہیں خوابوں کی جو تعبیر ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور پھر جب انہیں اس عورت نے گناہ کی دعوت دی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت هيت لك، آپ کو دعوت دی تو آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یعنی آپ نے اس طرف مائل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور ساتھ کہا انه ربی احسن مثواہ۔ اب یہ ایک نبی کا مبارک اخلاق ہے، آپ نے فرمایا کہ گھر کا جو مالک ہے، جو مجھے خرید کے لایا ہے، جو تیرا خامند ہے، وہ تو میرا محسن ہے، ظاہر ہے مجھے کھانا پینا دیتا ہے اور اتنا اچھا مجھے رکھا ہوا ہے، تو میں کیا اس کے ساتھ خیانت کروں کہ اس کی عزت کو نقصان پہنچاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور جیسے ہی باہر نکلنے لگے دروازے کھولے، چونکہ آپ باہر نکلنے کی کوشش فرمائی تو اس نے آپ کی قمیض کو پکڑا، اور جب دروازے پہ پہنچے واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، اب وہ جو گھر کا مالک ہے، اس کا خامد عورت کا عزیز مصر، وہ اسی دروازے پہ کھڑا تھا جس دروازے میں یہ دونوں بھاگتے ہوئے آگے پہنچے۔ آپ بھاگ رہے ہیں اور وہ آپ کو پیچھے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے دروازہ کھولا تو سامنے مالک کھڑا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ آپ سسپینس کی جو بات پہلے کر رہے تھے، تو سسپینس بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، جیسے رنگے ہاتھوں کو پکڑا جاتا ہے، اس حالت میں یہ کیفیت ہے، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا ایک گواہ نے، جب عورت نے تو فوراً ایک سچا بننے کی کوشش کی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، اس نے کہا کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا سوچے، عورت اب آگے بڑھ کے خود مدعی بن گئی، خامد کو کہا کہ اگر آپ کے گھر عزت کا کوئی برا سوچے تو آپ خود سوچیں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یا اسے جیل ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ راودتنی عن نفسی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہاں اس کو کچھ کہا ہے، اس نے الٹا مجھے گناہ کی دعوت دی ہے۔ تو ایک گواہ نے پھر گواہی دی، فیصلہ کیا، شاہد شاہد من اہلہا، جو جس کا تعلق بھی اسی عورت کے خاندان سے تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف سچے ہیں، چونکہ اگر وہ بچاؤ کی کوشش کرتی تو ظاہر ہے آپ اگر خدا نخواستہ حملہ کر رہے ہوتے تو وہ سامنے سے قمیص پھٹتی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے بھاگ کے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو خود مالک نے کہا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اس نے کہا کہ یہ تمہارا جو مکر ہے یہ بڑا شدید مکر ہے، لہذا یوسف اعرض عن ھذا، اس نے کہا کہ یوسف اسے معاف کر دیں، واستغفری لذنبک، اور اسے کہا عورت کو اپنی بیوی کو تو معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تیرا ہی قصور ہے اور گناہ ہے۔ بہرحال اس طرح پھر عورت نے، چونکہ سارے علاقے میں جو خصوصاً اس وقت وزراء تھے یا مشیر تھے، ان کی عورتوں میں یہ پھیل گیا کہ یہ اس کا نام زلیخا ہی محفوظ ہوا ہے اس عورت کا، کہ زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ تو اس نے سب کو بلایا، دعوت کی، انہیں ایک جگہ بٹھایا اور ان سب کو چھریاں پکڑا دی اور فروٹ دے دیا، لیکن کہا کہ یہ اس وقت تک نہیں کاٹنا جب تک میں نہ کہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزرے، اخرج علیہن، فلما رأینہ اکبر، جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف کی عظمت کی قائل ہو گئی، وقطعن ایدیہم، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے، یعنی فروٹ تو کٹا، 7 انگلیاں بھی کٹ گئیں، لیکن اس حسن کے جو شوق میں تھی یا جو جلوہ دیکھ رہی تھی ان میں اتنی مستغرق ہوئی کہ انہیں اپنے ہاتھوں کا خیال بھی نہ رہا۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہہ اٹھی کہ اللہ کی قسم
یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک الکریم، یہ تو کوئی باعزت فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہرحال اس کے بعد اسی جو ان کے کاغذوں میں جرم تھا، چونکہ آپ اس عورت کی توجہ نہیں فرما رہے تھے، پر وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لہٰذا آپ کو پھر اس میں جیل خانے میں قید کر دیا گیا، اور آپ نے یہ کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس گناہ کی یہ مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے قید خانہ میرے لیے 1000 درجے بہتر ہے، تو قید خانہ ہی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو قید خانے میں آپ کے کردار کے اس حسن کو بیان کر کے بہرحال آپ کے قید خانے میں جانے کا ذکر فرمایا۔ پھر وہاں 2 خواب دیکھے آپ کے ساتھیوں نے، ایک کو آپ نے کہا کہ آپ جو ہے بادشاہ کے قریب پہنچ جائیں گے اور قید سے آزاد ہو کر، دوسرے کو کہا کہ آپ کو پھانسی ہو جائے گی، اور جس نے آزاد ہونا تھا اور بادشاہ کے قریب جانا تھا اسے آپ نے ویسے ان دونوں کو تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے دعوت توحید ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ یا صاحب السجن احب ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں یہ بتاؤ ایک خدا بہتر ہے یا بہت سے خدا بہتر ہے؟ جدا جدا ہر معاملے کا خدا رکھا جائے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک واحد القہار؟ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے اپنے طور پہ رکھ چھوڑے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، کائنات میں حکم اختیار صرف خالق کا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کے سامنے جبین عبادت خم نہ کی جائے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں جس نے بادشاہ کے قریب جانا تھا کہ جب بادشاہ کے پاس پہنچو تو اسے میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ جیل میں ڈالا گیا ہوں۔ تو جب وہ باہر جاتا ہے خود تو آزاد ہو جاتا ہے لیکن اسے بھول جاتا ہے۔ جب بادشاہ کو خواب آتا ہے، وہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، جب بادشاہ خواب دیکھتا ہے تو بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھتا ہے اپنے جو حوالی تھے یا جو درباری تھے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اضغاث احلام، وہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ آپ کے پریشان خیالات ہیں، یہ گیس آپ کے دماغ پہ چڑھتا رہا ہے گویا، اور اس طرح کی گائیں موٹی اور پتلی آپ کو نظر آتی رہی ہیں، اس طرح کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ فنحن وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اس طرح کی پریشان خیالوں کی تعبیروں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی کام کا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بھی بتاتے۔ تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جسے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ کے سامنے، اب اسے یاد آ جاتا ہے، چونکہ بادشاہ کی خدمت میں تھا تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر والی ایک ہستی تو جیل میں موجود ہے، لہذا اجازت لیتا ہے بادشاہ سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھتا ہے، وہ تعبیر بتاتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون۔ آپ فرماتے ہیں کہ 7 سال جو ہے تم خوب کاشت کرو، کیونکہ اس کے بعد پھر 7 سال آئیں گے جن میں قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، اور پھر ان 7 سال جو خشک سالی کے ہوں گے ان کے بعد پھر 1 سال اللہ عطا فرمائے گا عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، جس میں خوب بارش بھی برسے گی اور ہر طرف پھل ہوں گے اور پھلوں کا رس ہوگا، یعنی خوب میوے بھی ہوں گے اور دوسری فصلیں بھی ہوں گی۔ تو لہٰذا 7 سال اچھی جو کاشت ہوگی اس میں اسے آپ محفوظ کرتے رہیں غلے کو، اور وہ غلہ جو محفوظ ہوتا رہے گا، پھر اگلے جو قحط سالی کے سال ہیں، پتلی گائیں سے مراد ہے قحط سالی کے 7 سال، تو ان میں آپ یہ غلہ جو محفوظ رکھیں گے یہ غلہ پھر وہاں استعمال ہوگا، گندم وغیرہ، اور پھر اللہ 1 سال عطا فرمائے گا جس میں پھر دوبارہ معاملات نارمل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ جب بادشاہ تک تعبیر پہنچتی ہے تو بادشاہ پھر آپ کی رہائی کا حکم دیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو تعبیر ہے اس میں حقیقت نظر آتی ہے، لہذا آپ کی رہائی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے پاس جاتے ہیں رہائی کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں، رہائی بعد میں NRO نہیں لینا چاہتا کہ سیاسی طور پہ مجھے رہائی دی جائے، بلکہ پہلے ما بال نسبت اللاتی قطعن ایدیہم، پہلے یہ معاملہ حل کرو، مجھ پر جو الزام لگا تھا وہ ٹھیک تھا غلط تھا، پہلے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا تو پھر میں باہر آؤں۔ پھر عورتوں کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے الزام لگایا تھا،
وہ سب کہتی ہیں، اور خصوصاً وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ کہتی ہے قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ اب حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی تھی، وانہ لمن الصادقین، وہ سچے ہیں، ان کے کردار میں کوئی شک نہیں، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے میں واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ میں نے، جس نے مجھے اپنے گھر میں امان دی ہے یا جگہ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ اور پھر فرماتے ہیں جو 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میں اپنے کمال کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، الا ما رحم ربی، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، یہ میرے اندر جتنی خوبیاں ہیں ان پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس نے میرے اندر یہ کمال رکھا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آپ کو وہ اپنا وزیر خزانہ بناتا ہے بادشاہ، اور پھر یہی بھائی چونکہ جیسے آپ نے کہا تھا 7 سال تو اچھے ہوتے ہیں، پھر 7 سال آ جاتے ہیں کمزوری کے اور قحط سالی کے، لہٰذا آپ جو مشورہ دیتے ہیں اور پھر خود چونکہ انچارج بھی بن جاتے ہیں تو 7 سال تک غلہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں تاکہ آگے جو 7 سال آئیں گے خشک سالی کے ان میں پھر عوام کے لیے مسئلہ نہ ہو، تو لہٰذا جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ اتنا ہوتا ہے کہ صرف مصر ہی نہیں بلکہ کنعان، یہ جو غرب اردن کا علاقہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچے تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل تعلق تھا، وہاں تک بھی دائیں بائیں بھی خبر پہنچتی ہے ملکوں میں کہ وہاں پہ غلہ مصر میں آپ کو ملے گا، لہٰذا وہاں بھی غلہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ لینے کے لیے پھر مصر آتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، فعرفہم وہم لہ منکرون، آپ پہچان لیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے، ظاہر ہے انہوں نے تو ایک بچے کو دیکھا تھا اور اب پتہ نہیں آپ نے چہرہ ظاہر بھی کیا ہوگا یا نہیں، تو ہر آپ ان کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، لیکن ان میں آپ کا حقیقی بھائی نہیں ہوتا، حضرت بنیامین نہیں ہوتے، باقی 10 بھائی جو ہیں جو مجرم تھے ایک لحاظ سے، آپ کو کنویں میں پھینکنے والے تھے، وہ سارے ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، تو آپ ان کو بڑا اچھے طریقے سے سامان وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، چونکہ تعارف پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور وہ بتاتے ہیں ایک بھائی ہے اور والد ہے گھر پہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، کیونکہ یہ جو حصہ ملتا تھا، جیسے ہمارے ہاں جو کسی زمانے میں ڈپو ہوتے تھے، چینی ملتی تھی تو وہ پر ہیڈ کے حساب سے کتنے افراد ہیں گھر کے، اس حساب سے جو اسٹاک ملتا تھا راشن، اسی حساب سے، تو آپ بھی پر ہیڈ دیتے ہیں کیونکہ تھوڑی چیز ہو تو ترتیب سے تقسیم کی جاتی ہے، تو فرمایا اپنے بھائی کو لے آنا تو تمہارے لیے غلہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اور اس طرح 11 آؤ گے تو پھر 11 حصے آپ کو ملیں گے۔ تو جب واپس جاتے ہیں وہاں جب سامان کھولتے ہیں، پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو والد کو کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب جائیں گے تو بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ان پر اعتماد پہلے ہی نہیں تھا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک چکے تھے، تو یہ دلچسپ ہے کہ حضرت یعقوب فرماتے ہیں هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہ ویسے اس کا خیال رکھو گے جیسے پہلے اس کے بھائی کا خیال رکھا تھا، کہتے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اسی طرح اس کی حفاظت کرو گے جیسے یوسف علیہ السلام کی تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں اب صحیح حفاظت ہوگی۔ تو بہرحال پھر یہ قافلہ دوبارہ آتا ہے سامان لینے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی جو حقیقی ہیں یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو حضرت یوسف کے پاس جب پہنچتے ہیں آوا الیہ، تو حضرت یوسف جو ہیں اس بھائی کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں، 11 میں سے اس کو، قال انی انا اخوک، انہیں بتاتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو آپ غمزدہ نہ ہوں کہ ظاہر ہے اب ایک اجنبی شخص جو ہے ایک بندے کو چن کے اور بادشاہ اپنے پاس بلا لے تو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کوئی جرم ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ اپنا تعارف کرا دیتے ہیں، لیکن انہیں نہیں بتاتے کہ میں کون ہوں، اس بھائی کو بتا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک ترکیب کی جاتی ہے، اور ترکیب یہ ہے کہ وہ جو غلہ ماپنے والا آلہ ہوتا ہے یا کیا کہیں اس کو پیالہ جس کے ساتھ وہ غلہ ناپا جاتا ہے، جیسے مختلف ہمارے ہاں یہ
پڑوپے یا پڑوپیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس طرح ایک وہ غلہ ناپنے کا آلہ ہے یا پیالہ ہے۔ تو وہ پیالہ جو ہے وہ جو 11 بھائیوں کا جب مال پیک کیا جاتا ہے تو وہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے ان کے سامان میں رکھ دیتے ہیں جو کارندے ہیں، اور جیسے ہی یہ سامان تیار ہو کے چلنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سامان چوری ہو گیا، یعنی بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی سامان چوری ہو گیا۔ وہ چوری کیا ہوا؟ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا جو پیالہ ہے جس سے ہم پورا غلہ ناپتے تھے وہ غائب ہے۔ ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، جو بھی اس کی خبر لائے گا تو اسے 1 اونٹ کا مال مفت دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ تو پھر یہ کہتے ہیں بھئی ہم تو چور نہیں ہیں، آپ اپنا چور وما كنا سارقین، ہم چور تو نہیں ہیں، ہمارا تو مال آپ نے پیک کیا ہے اور ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو فما جزاء ان کنتم کاذبین، اگر آپ جھوٹے ہوں تو کیا سزا ہوگی؟ تو وہ خود کہتے ہیں قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ جس کے مال میں پھر وہ پیالہ نکلے آپ کا تو آپ اسی بندے کو رکھ لیں۔ پھر اگر واقعی کسی نے ہم میں سے کیا ہے تو سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ بندہ آپ بٹھا لیں اپنے پاس۔ تو جیسے ہی وہ سامان کو کھولتے ہیں سارا، پہلے ان 10 بھائیوں کا کھولتے ہیں، ان میں تو نہیں نکلتا، اور آخر میں اسی کا کھولتے ہیں جس میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے حضرت بنیامین کا، تو اس میں سے پیالہ نکل آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں اب بتاؤ، آپ نے کہا تھا کہ جس کے سامان میں نکلے اسی کو رکھ لیا جائے، لہٰذا ہم اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں۔ قالوا ان يسرق قد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها له، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے جی میں رکھا اور ان پر ظاہر نہ کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن انہیں کہہ دیا کہ اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، چونکہ یہ ہمارا مجرم ہے، ہمارا اس نے چوری کی ہے، لہٰذا آپ اس کو ساتھ نہیں جانے دیتے، آپ جائیں اپنا سامان بھی لے جائیں۔ تو انہوں نے پھر کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھائی ان کو دے دیں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو والد ہے وہ بوڑھا آدمی ہے تو وہ اس بھائی سے پیار کرتا ہے، بہت چھوٹا ہے، تو آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو آپ نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، انہوں نے کہا کہ جو مجرم نہیں ہیں ہم ان کو اپنے پاس رکھیں اور جو مجرم ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ تو لہٰذا پھر حضرت ہم یہی رہتے ہیں، اور یہ بھائی جو ہے پھر آگے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، اور بڑا بھائی جو ہے پھر وہ یہی رہ جاتا ہے، کہ پھر تفصیل ہے۔ تو آخر جب واپس آتے ہیں پھر یعنی یہ تیسری دفعہ ان کا آنا ہو جائے گا، تو جیسے ہی داخل ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، فرما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب یہ کیفیت ہے کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اگلا غلہ خریدنے کے، یعنی چونکہ 7 سال کی قحط سالی تھی اور ہر جگہ غربت تھی تو اب ان کے پاس پیسے بھی نہیں، تو کہتے ہیں فاوفنا الکیل وتصدق علینا، کہ کچھ تو ہمارے پاس پیسے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، یعنی بڑی حقیر سی پونجی لے کے آئے ہیں، لیکن آپ مہربانی کریں کہ ہمیں غلہ پورا دیں اور کچھ خیرات بھی کریں ہم پہ، کیونکہ اب ہم پورے پیسے بھی نہیں لائے لیکن غلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں، اب تعارف کراتے ہیں، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے یا ناسمجھ تھے، یعنی حضرت یوسف ان کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتے، اس جرم کو ان کی نادانی کہہ رہے ہیں، اذ انتم جاہلون، کہ تم نے ناسمجھی میں ایک کام کیا تھا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ قالوا وانک لانت یوسف، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں، یعنی اب ان کو پھر خیال آتا ہے کہ جو پوچھ رہے ہیں یہی عزیز مصر جو اب عزیز ہیں، یہی عزیز یا وزیر جو ہیں یہی یوسف نا۔ قال انا یوسف وھذا اخی، وہ جس بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا آپ فرماتے ہیں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ جو ہے یہ جس میں اور خوبیاں موجود ہیں، آپ کے کردار کی عظمتیں موجود ہیں، وہاں صبر جو ہے وہ مسلسل ہے۔ آپ دیکھیں کہ خواب دیکھا ہے، تقریباً خواب سے تعبیر تک کہتے ہیں کوئی 30 سال 40 سال کا فاصلہ ہے،
12 سال کی عمر میں خواب دیکھا، اور آگے چونکہ روایات مختلف ہیں کہ 30 سال کی عمر میں یا 35 سال یا 40 کا بھی ہے کہ آپ جا کے بادشاہ بنیں۔ تو یہ اتنا لمبا سفر ہے، بادشاہ تو پہلے بن گئے لیکن پھر وہ مزید سال جو بادشاہ بنے رہے، کیونکہ بضع سنین کہا گیا ہے، تقریباً 9 سال ہو سکتے ہیں جب اس گھر میں رہے پہلے۔ تو خواب کی تعبیر اب آئی، یعنی جب آپ کو 11 ستاروں نے اور سورج چاند نے سجدہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اپنی پہلے تو انہیں معافی عطا فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ تم پر اب کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی انتقام کوئی نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو انہیں معاف کر دیتے ہیں بھائیوں کو، اور اپنی قمیص دیتے ہیں کہ یہ والد محترم کی خدمت میں لے جاؤ، یأتی بصیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی نظر لوٹا دے گا۔ اور وأتونی بأہلکم اجمعین، اب جب گھر جانا تو تمام گھر والوں کو بھی ساتھ لانا۔ اب آپ کے والد، آپ کی والدہ اور یہ سب بھائی پھر واپس آتے ہیں، اور جیسے یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر، تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی اس میں 40 سال کی جدائی تھی یا اس سے زیادہ، مفسرین نے لکھا ہے اتنی لمبی جدائی کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آپ کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو چکی تھی، اتنی شدید یعنی تکلیف میں سے آپ گزرے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بیٹا جب کنویں میں پھینکا جاتا ہے، کنواں 1 کلومیٹر پہ ہوگا یا 2-3 کلومیٹر ہوں گے، لیکن خوشبو نہیں آئی، اور جب آئی ہے تو پھر سینکڑوں میلوں سے خوشبو آ گئی یوسف علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ وہ کب آپ کو کوئی کمال عطا فرمانا چاہتا ہے یا کوئی خبر پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے والدین اور یہ تمام بھائی بھی آتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، چونکہ اس شریعت میں سجدہ جو تعظیم کے لیے ہوتا، عبادت کے لیے سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان شریعتوں میں تعظیم کے لیے، ادب کے لیے سجدہ ہوتا تھا۔ تو لہٰذا قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، اور بھائی جو ہیں وہ آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا قال یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تعبیر رؤیایا من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو دیکھا تھا بچپن۔ کتنا پینڈا تھا اور کتنا فاصلہ تھا خواب کی تعبیر میں، اس لیے خواب جو ہے ایک دن میں تعبیر میں نہیں ڈھلتے، اس کے لیے بڑی کوششیں، تگ و دو اور کئی مشکل مقام آتے ہیں، پھر جا کے انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور یہ پیغام تھا آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کو کہ آپ کے یہ جو بھائی، جس طرح وہ حضرت یوسف کے بھائی تھے آپ کے خلاف سکیمنگ کر رہے تھے، اسی طرح مکہ والے بھی حضور کے ساتھ اسی طرح سکیمنگ اور پلاننگ اور سازشیں کر رہے تھے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، ان کے مظالم اور ان کی جو زیادتیاں تھیں یا جو سازشیں تھیں ان سے محفوظ رکھا، اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی محفوظ رکھنے کا پیغام پہنچایا۔ اور جو کلمات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائے اپنے بھائیوں کے لیے، حضور علیہ السلام نے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے جس دن مکہ فتح ہوا وہی کلمات فرمائے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی بھی آخر میں نادم ہوئے، معذرت کی، معافی مانگی، اور آپ نے معاف فرمایا اور اللہ سے بھی معافی طلب فرمائی، اسی طرح حضور علیہ السلام کے بھی جتنے رشتہ دار تھے جو ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، لیکن فتح مکہ کے دن سب نے معافی مانگی اور حضور نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا بڑا گہرا تعلق ہے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اس خاص وقت میں کہ جب یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ تشریف لائی۔ اور آخری رکوع جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کا ہے، جو واقعے سے سبق حاصل کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ایک آیت ان میں سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمین کے ہر گوشہ میں سجی ہوئی ہیں، اور جن پر یہ صبح و شام گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آنکھیں کھول کے چلے تو یہ تو ایک قصہ ہے، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں اتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں کہ اگر کوئی انسان آنکھیں کھولے تو ہر چیز اس کو حق اور سچ کی راہ دکھائے اور اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور اس سورت کا آخر میں
وہ اہم آیت ہے جو قصوں کے حوالے سے قرآن کریم کی بہت ہی جامع آیات میں سے ہے۔ پیغام کے حوالے سے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، پچھلے لوگوں کے قصوں میں سبق ہے، سیکھنے کا، عبرت کا سامان ہے ان کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا یہ قصے صرف مزے لینے کے لیے نہیں ہوتے، قصے اس لیے ہیں کہ ان سے کچھ عبرت حاصل کی جائے، سیکھا جائے۔ تو آج ذرا یہ سورہ مبارکہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی خاص انداز میں اس کا ذکر فرمایا ہے تو ہم نے بھی ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک پہلو میں جو پیغام ہمارے لیے موجود ہے اللہ ان کا فہم عطا فرمائے اور انہیں عمل کے حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔